السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کلیلہ دمنہ کے اس سے پہلے 4 سبق ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر یہ جو سبق ہے بلا کسی تمہید کے ہم اس کے ترجمے کو شروع کرتے ہیں۔ باب البومی والغربان، چمگاڈر اور کوے۔ قال دبلیشم الملک لبیدبا الفیلسوف، دبلیشم بادشاہ نے بیدبا فیلسوف سے کہا، قد سمعت مثل اخوان الصفا وتعاونہم، میں نے اخوان الصفا اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ دینے کو سنا ہے۔ فاضرب لی مثل العدو الذی لا ينبغی ان یغتر بہ، مجھے اس دشمن کی مثال بتاؤ جس سے دھوکہ کھانا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَظْهَرَ تَضَرُّعًا وَمَلَقًا، گرچہ کہ وہ اپنی گریہ وزاری اور چاپلوسی ہی کا مظاہرہ کیوں نہ کرے۔ قال الفیلسوف، فیلسوف نے کہا، من اغتر بالعدو الذی، جو اس دشمن سے دھوکہ کھاتا ہے، لم یزل عدوا، جو مسلسل دشمن ہی رہتا ہے، اصابہ ما اصاب البوم من الغربان، تو ان کو وہی مصیبت پہنچتی ہے جو مصیبت ما اصاب البوم من الغربان، جو مصیبت کووں سے چمگاڈر کو پہنچی تھی۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، وکیف کان ذلک، یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا، یہ واقعہ کیا تھا؟ تو آگے دیکھیے، قال بیدبا نے کہا، زعموا انہ کان فی جبل من الجبال شجرۃ من شجر الدوح، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی پہاڑی علاقے کے ایک پہاڑ میں ایک بہت بڑا درخت تھا، فیہا وکر الف غراب، اس میں 1000 کووں کا گھونسلہ تھا، وعلیہن وال من انفسہن، اور ان میں سے ہی ان کا ایک سردار تھا، وکان عند ہذہ الشجرۃ کہف، اسی درخت کے پاس ایک غار تھا، فیہ الف بومۃ، جہاں پر 1000 چمگاڈر رہا کرتے تھے، وعلیہن وال منہن، اور انہی میں سے ایک سردار تھا، فخرج ملک البوم لبعض غدواتہ وروحاتہ، چمگاڈروں کا بادشاہ اپنی کسی صبح و شام میں نکلا، وفی نفسہ العداوۃ لملک الغربان، اس کے دل میں کووں کے بادشاہ سے دشمنی تھی، وفی نفس الغربان وملکہا مثل ذلک للبوم، اور کووں کے دل میں بھی اور اس کے بادشاہ کے دل میں بھی چمگاڈروں کے تعلق سے ایسے ہی دشمنی تھی۔ فأغار ملک البوم فی اصحابہ علی الغربان فی اوکارہا، چمگاڈروں کے بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کووں پر ان کے گھونسلوں میں حملہ کر دیا، اور فقتل وسبا منہا خلقا کثیرا، اس نے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیا اور قید کر لیا۔ وکانت الغارۃ لیلا، اور یہ حملہ رات میں ہوا تھا۔ فلما اصبحت الغربان اجتمعت الی ملکہا، صبح کوے اپنے بادشاہ کے یہاں جمع ہوئے، فقلنا لہ، اس سے کہا، قد علمت ما لقینا اللیلۃ من ملک البوم، جو مصیبت ہمیں چمگاڈر کے بادشاہ کی جانب سے پہنچی ہے اس کو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو آپ اس تصویر میں دیکھیے دوستو کہ ہجوم البوم علی الغربان، چمگاڈروں کا کووں پر حملہ کرنا ہے، نیچے چمگاڈر ہیں، یا درخت پر کوے ہیں، وہ ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وما منا الا من اصبح
ذرا ہاں وما منا الا من اصبح قتیلا او جریحا، ہم میں سے کچھ تو قتل ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے، او مکسور الجناحی، کچھ کے پر ٹوٹ گئے، او منتوف الریشی، کسی کے بازو ٹوٹ گئے، کسی کے پر نوچ لیے گئے، او مخطوف الذنبی، کسی کے دم ٹوٹ گئی، وہ اشد مما اصابنا ذرا علینا جراءتہن علینا، ہمیں ان کی جانب سے جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے کہ انہوں نے ہمارے سلسلے میں جرأت اور ہمت کی ہے، وہ علمہن بمکاننا، اور ان کو ہماری جگہوں کی اطلاع ہو چکی ہے، وہن عائدات الینا غیر منقطعات عنا، وہ ہمارے یہاں لوٹ کر آئیں گے، وہ ہم سے الگ تھلگ نہیں ہوں گے، پھر دوبارہ آئیں گے، لعلمہن بمکاننا، اس لیے کہ وہ اب ہمارے ٹھکانوں کو جان چکے ہیں، فإنا نحن لک، بادشاہ سلامت ہم آپ سے ہیں، وَلَكَ الرَّأْيُ أَيُّهَا الْمَلِكُ، اور بادشاہ سلامت آپ کی ہی رائے اس سلسلے میں مقبول ہوگی، فانظر لنا ولنفسک، ہمارے لیے اور آپ اپنے لیے اس سلسلے میں کچھ غور و فکر کیجئے، وَكَانَ فِي الْغِرْبَانِ خَمْسَةٌ مُعْتَرِفٌ لَهُنَّ بِحُسْنِ الرَّأْيِ، کووں میں 5 لوگ ایسے تھے جن کی حسن رائے کا اعتراف کیا جاتا تھا، جن کی حسن رائے کو، بہترین رائے کو تسلیم کیا جاتا تھا، یسند الیہن فی الامور، تمام امور میں انہی سے مدد لی جاتی تھی، انہی کا سہارا لیا جاتا تھا، ویلقی علیہن عظمت الاحوال، حالات کے بحران کے سلسلے میں انہی سے ملاقات کی جاتی تھی، انہی سے رائے لی جاتی تھی، وکان الملک کثیرا ما یشاورہن فی الامور، اور بادشاہ شاور مشاورتاً باب مفعلہ سے، بادشاہ ان سے بکثرت مشورہ لیا کرتا تھا، ویاخذ آراءہن فی الحوادث والنوازل، جو بھی حادثات اور جو بھی مصائب در آتے تھے، پیش آتے تھے، تو بادشاہ ان سے ان کی رائے لیتا تھا۔ اگر دیکھیں دوستو کہ فقال الملک للاول من الخمسہ، بادشاہ نے 5 میں سے پہلے شخص سے کہا، ما رأیک فی ھذا الامر، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ قال رأیی قد سبقتنا الیہ العلماء، ہماری رائے وہی ہے جس کو علماء نے پہلے ہی کہا ہے، وذالک انہم قالوا، اس لیے کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ لیس للعدو الحنق الا الحرب منہ، للعدو الحنق، نہایت ہی زیادہ شدید دشمن سے بھاگنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ قال الملک للثانی، بادشاہ نے دوسرے سے کہا، ما رأیک انت فی ھذا الامر، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا، رأیی ما رأی ھذا من الحرب، میری بھی وہی رائے ہے جو یہ رائے ہے یہاں سے چلے جانے کی، اس جگہ سے جلا وطن ہونے کی، چھوڑ دینے کی۔ قال الملک، بادشاہ نے کہا، لا ارى لکما ذلک رأیا، میں تم دونوں کی اس رائے کو میں بہتر نہیں سمجھتا کہ ان نرحل عن اوطاننا، کہ ہم اپنی ان جگہوں سے کوچ کر جائیں، وہ نخلیھا لعدونا، اور ہم اپنے دشمنوں کو، من اول نکبۃ اصابتنا منہ، ہمارے دشمن کی جانب سے جو تکلیف ہمیں پہنچی، جو پہلی تکلیف ہمیں پہنچی ہے، اس کی وجہ سے دشمن کے لیے ہم اپنی جگہوں کو خالی کریں، یہ رائے میں درست نہیں سمجھتا ہوں۔ ولا ينبغي لنا ذلك، اور ہمارے لیے مناسب بھی نہیں، ولكن نجمع امرنا، لیکن ہم اپنے معاملے کو اکٹھا کرتے ہیں، یعنی اپنی قوت کو اکٹھا کرتے ہیں، ونستعد لعدونا، اور ہم اپنے دشمن کے لیے تیار ہوتے ہیں، ونزکی نار الحرب فيما بيننا وبين عدونا، ہمارے اور ہمارے دشمن کے درمیان میں جنگ کی آگ کو تیز کرتے ہیں، ونحترس من الغرہ، نحترس من الغرہ، اور غفلت سے ہم چوکنا ہوتے ہیں، اذا اقبل الینا، جب وہ ہم پر آ جائیں، جب وہ ہماری جانب آ جائیں، فنلقاہ مستعدین، اور ہم تیار ہو کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں،
وَنُقَاتِلُهُ قِتَالًا غَيْرَ مُرَاجِعِينَ فِيهِ، بغیر کسی پس و پیش کے ہمت ہارے ہوئے ہم ان سے سخت قتال کرتے ہیں. وَلَا مُقَصِّرِينَ عَنْهُ، اس سلسلے میں ہم کوئی کمی کوتاہی بھی نہیں کرتے. وَتَلْقَى أَطْرَافُنَا أَطْرَافَ الْعَدُوِّ، ہمارے طرف کے لوگ دشمن کے طرف کے لوگوں سے مل جائیں گے، ہماری جماعت دشمن کی جماعت سے بھڑ جائے گی. وَنَتَحَرَّزُ بِحُصُونِنَا، اور ہم اپنے قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے. وَنُدَافِعُ عَدُوَّنَا، اور اپنے دشمن کا سے دفاع کریں گے. بِالْأَنَاتِ مَرَّةً، کبھی خودداری کے ذریعے سے. وَبِالْجَلَادِ اُخْرَى، اور کبھی طاقت کے ذریعے سے. حیث نصیب فرصتنا و بغیتنا، جیسے جیسے ہمیں فرصت اور اپنا مقصد حاصل ہوتا جائے ویسے ویسے کبھی تو ہم اپنی خودداری کا استعمال کریں گے اور اپنی طاقت کا استعمال کریں گے. وقد ثنینا عدونا عنا، وقد ثنینا، اس طریقے سے ہم اپنے دشمن کو ہم سے موڑ چکے ہوں گے. ثنی نے موڑنا. قال الملک للثالث، بادشاہ نے تیسرے سے کہا ما رأیک انت، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا ما قالا رأیا، ان دونوں نے جو بات کہی ہے میں اس کو رائے نہیں سمجھتا ہوں. ولكن نثبت العیون، ہم جاسوسوں کو لگا دیتے ہیں. ونبعث، ہم جاسوسوں کو بس میں پھیلا دینا، ہم جو ہے جاسوسوں کو پھیلا دیتے ہیں. ونبعث الجواسیس، اور مخبری کرنے والوں کو بھیج دیتے ہیں. ونرسل الطلائع، اور ہراول دستوں کو بھیج دیتے ہیں ہمارے اور ہمارے دشمن کے درمیان. ونعلم ایرید صلحنا ام یرید حربنا، اور یہ جانتے ہیں کہ دشمن ہم سے صلح کرنا چاہتا ہے، ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے. ام یرید الفدیہ، یا فدیہ چاہتا ہے. فإن رأینا امر طامع فی مال، اگر ہم اس کی یہ رائے دیکھتے ہیں کہ وہ مال کی امید رکھتا ہے تو لم ننکرہ الصلح علی خراج، تو خراج دے کر ہم ان سے صلح کرنے کے سلسلے میں انکار نہیں کریں گے. نؤدیہ الیہ فی کل سنہ، جس خراج کو ہم ان کو ہر سال دیں گے. ندفع بہ عن انفسنا، اپنی جانوں کو بچانے کے لیے ہر سال ان کو ادا کریں گے. ونطمئن فی اوطاننا، اس طریقے سے ہم اپنے وطن میں نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ رہیں گے. فإن من آراء الملوک، بادشاہوں کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اذا اشتد شوکۃ عدوہم، کہ اگر دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہو تو فخافوا علی انفسہم، تو وہ دشمن سے اپنے آپ پر اور اپنے ملک پر ڈر کرتے ہیں، خوف کرتے ہیں. ان یجعلوا الاموال جنۃ البلاد، اس طریقے سے وہ مال کو ملک کے لیے اور بادشاہ کے لیے اور رعیت کے لیے ڈھال بنا لیتے ہیں. تو مال کو استعمال کر کے بھی بچاؤ کی تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں. تو اس طریقے سے بھی ہم اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں. آگے دیکھو دوستو، قال الملک للرابع، چوتھے سے بادشاہ نے کہا فما رأیک فی هذا الصلح، تمہاری اس صلح کے معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا لا ارى رأیا، میں تو اس کو رائے ہی نہیں سمجھتا ہوں. بل ان تفارق اوطاننا ونصبر على الغربة وشدة المعیشة خیر من ان نضیع احسابنا. بل ان نفارق اوطاننا، بلکہ ہم اپنے وطن سے جدائیگی اختیار کریں اور غربت کی زندگی پر اور تنگی معیشت پر ہم صبر کریں. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے حسب نسب کو ضائع کر دیں. وَنَغْزَعَ لِلْعَدُوِّ الَّذِي، ہم اس دشمن کے سامنے جھک جائیں. نَحْنُ أَشْرَفُ مِنْهُ، جس سے ہم بڑے ہیں، جس سے ہم بہتر ہیں. مَنَّ الْبُومَ لَوْ عَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ لَمَا رَدَيْنَا مِنَّا إِلَّا بِالشَّطَطِ، چمگاڈر اگر ہم ان کو یہ رائے پیش بھی کریں گے تو وہ اس پر بغیر زیادتی کے راضی نہیں ہوں گے. مثالوں میں یہ بات بتائی جاتی ہے قارب عدوک بعد المقاربہ، دشمن سے تھوڑی سی قربت اختیار کر لو. لتنال حاجتک، تاکہ تم دشمن سے اپنی ضرورت کو پالو. ولا تقاربہ کل المقاربہ، دشمن سے پورے کے پورے قریب نہ ہو. ویجترئ علیک، وہ تم پر جری ہو جائے گا، وہ تم پر ہمتور ہو جائے گا. ویجترئ علیک ویضعف
جندک، اور تمہارا لشکر کمزور پڑ جائے گا، وتذل نفسک، اور تم اپنے نفس کو ذلیل سمجھو گے، ومثل ذلك مثل الخشبۃ المنصوبۃ فی الشمس، اس کی مثال اس لکڑی کی سی ہوتی ہے جو دھوپ میں کھڑی کی جاتی ہے، اذا عملتها قلیلا زاد ذلها، اگر اس کو تھوڑا سا مائل کر دیتے ہیں، اس کو تھوڑا سا جھکا دیتے ہیں تو اس کا سایہ بڑھتا ہے، وَإِذَا جَاوَزْتَ بِهَا الْحَدَّ فِي إِمَالَتِهَا، اگر اس کو جھکانے میں حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں تو نقض الظل، تو اس کا سایہ کم ہو جاتا ہے، وَلَيْسَ عَدُوُّنَا رَاضِيًا مِنَّا بِالدُّونِ فِي الْمُقَارَبَةِ، ہمارا دشمن بالدونی فی المقاربہ، یعنی قرابت سے ہم ان کی قربت سے کمی پر وہ راضی نہیں ہوگا، فالرأی لنا ولک المحاربہ، یہ تو ہماری رائے ہے اور جنگ کا جو معاملہ ہے تو وہ آپ کے ساتھ ہے، تو وہ جنگ کے لیے ہی تیار ہوں گا ہمارا دشمن، اس لیے جو ہے جنگ کے لیے ہم تیار ہونا چاہیے۔ قال الملک للخامس، بادشاہ نے پانچویں سے کہا، ما تقول انت، تم کیا کہتے ہو، وماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، علی قتال ام الصلح، کیا قتال کی لڑائی کی رائے ہے یا صلح صفائی کی، ام الجلاء، یا جلا وطنی کی، عن الوطن، قال اما القتال فلا سبیل للمرء الى قتال من لا يقوی علیہ، جہاں تک لڑنے کی بات ہے تو لڑنے کے سلسلے میں اس شخص سے جس کے سلسلے میں طاقت نہ ہو تو کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ انہ من لا یعرف نفسہ وعدوہ، جو شخص خود اپنے آپ کو اور اپنے دشمن کو پہچانتا نہیں ہے، وقاتل من لا یقوی علیہ، اور جس کے خلاف وہ اس کے پاس قوت و طاقت نہیں ہوتی ہے اس سے لڑتا ہے، حمل نفسہ علی حتفہا، وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت پر ابھارتا ہے، مان العاقل لا یستصغر عدوا، حالانکہ عقل مند شخص دشمن کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہے، فإن من استصغر عدوہ اغتر به، اس لیے کہ جو شخص اپنے دشمن کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے، ومن اغتر بعدوہ، جو اپنے دشمن سے دھوکہ کھاتا ہے، لم یسلم منہ، وہ اس سے صحیح سالم نہیں رہ سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا، وانا للبوم شدید الہیبہ، میں چمگادڑوں سے بہت زیادہ ہیبت اور خوف محسوس کرتا ہوں، وَإِنْ أَضْرَبْنَا عَنْ قِتَالِنَا وَإِنْ أَضْرَبْنَا، گرچہ کہ وہ ہم سے لڑنے سے اعراض ہی کیوں نہ کرے، وَقَدْ كُنْتُ أَهَابُهَا وَأَنَا لِلْبُومِ شَدِيدُ الْهَيْبَةِ، اور میں نے چمگادڑوں کو بہت زیادہ ہیبتی پایا ہے، وَإِنْ أَضْرَبْنَا عَنْ قِتَالِنَا، اگر وہ ہم سے لڑنے سے اعراض کریں، وَقَدْ كُنْتُ أَهَابُهَا قَبْلَ ذَلِكَ، میں نے ان سے پہلے ان کو ڈرا دیا، فَإِنَّ الْحَاذِمَ، اس لیے کہ پختہ کار عقل مند شخص لا یأمن عدوہ، اپنے دشمن سے مامون نہیں ہوتا، علی کل حال، کسی بھی حالت میں، فإن کان بعیدا لم یأمن سطوہ، اگر وہ دور ہو تو اس کے حملے سے مامون نہیں ہوتا، وإن کان مکتثبا، اگر وہ قریب ہو، لم یأمن وثبتہ، تو اس کے اچانک ٹوٹ پڑنے سے مامون نہیں ہوا جا سکتا ہے، وإن کان وحیدا، اگر وہ تنہا ہو، لم یأمن مکرہ، تو اس کے مکر و فریب سے امن نہیں ہوتا ہے، وأحزم الاقوام، قوم میں سب سے زیادہ پختہ کار، وأکیسہم، سب سے زیادہ عقل مند، من کریہ القتال لأجل النفقۃ فیہ، وہ شخص ہوتا ہے جو جنگ کرنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اس کے اندر خرچہ بہت ہوتا ہے، فإن ما دون القتال النفقۃ فیہ من الاموال والقول والعمل، لڑائی کے علاوہ میں جو نفقہ ہوتا ہے، جو خرچ ہوتا ہے، اس میں تو صرف ما دون القتال النفقۃ فیہ، اس میں جو ہے مال بھی خرچہ ہوتے ہیں، بات چیت بھی اور عمل بھی، والقتال النفقۃ فیہ من الانفس والابدان، اور صرف جو قتال ہوتا ہے، جو لڑائی ہوتی ہے، تو اس میں تو صرف آدمیوں کو اپنی جان دینی پڑتی ہے، البتہ جو قتال کے علاوہ جو دوسری لڑائی ہوتی ہے اس میں مال، آدمی کی اپنی بات چیت اور عمل کے ذریعے سے بھی وہ جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ اگر تھوڑا سا دیکھیں، ہم اس سبق کو ختم کر دیتے ہیں کہ فلا یکونن القتال للبوم من رأیک، چمگادڑ سے لڑنا یہ آپ کی ہرگز رائے نہیں ہونا چاہیے، ایھا الملک، بادشاہ سلامت، فإن من قاتل من لا یقوی علیہ، اس لیے کہ جو شخص ان سے لڑتا ہے جو اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، فقد غر بنفسہ، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، فإذا كان الملك محسنا للاسرار، اگر بادشاہ
بھیدوں کو پوشیدہ رکھنے والا، متخیرا للوزراء، اور وزراء کا خیر خواہ ہوتا ہے، محیباً فی اعین الناس، لوگوں کی نگاہ میں ہیبت دار شخص ہوتا ہے، بعیداً من ان یقدر علیہ، اور اس پر قدرت پائی جائے اس سے بعید تر ہوتا ہے، کان خلیقاً اللہ یسلب صحیحا ما اوتی من الخیر، تو اس کے لیے زیادہ مناسب تو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہوتا ہے کہ جو بھی صحیح بھلائی اور خیر آئے وہ اس سے نہ چھین لیا جائے۔ وَأَنْتَ أَيُّهَا الْمَلِكُ كَذَلِكَ، بادشاہ سلامت آپ ایسے ہی ہیں، وَقَدِ اسْتَشَرْتَنِي فِي أَمْرٍ، آپ نے ایک معاملے میں مجھ سے مشورہ کیا ہے، جوابُكَ مِنِّي عَنْهُ فِي بَعْضِهِ عَلَانِيَةً وَفِي بَعْضِهِ سِرٌّ، اس سلسلے کا جو جواب میری جانب سے ہے تو بعض کو تو میں کھلا اور سب کے سامنے میں بتا سکتا ہوں، اور بعض کو پوشیدگی میں بتلاؤں گا، چونکہ وَلِلْأَسْرَارِ مَنَازِلُ، اس لیے کہ جو اسرار ہوتے ہیں، بھید ہوتے ہیں، اس کے بھی درجات ہوتے ہیں، مِنْهَا مَا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّهْطُ، بعض راز وہ ہوتے ہیں جس میں کوئی ایک جماعت داخل ہو سکتی ہے، وَمِنْهَا مَا يُسْتَعَانُ فِيهِ بِالْقَوْمِ، بعض آرا وہ ہوتی ہیں، بعض راز وہ ہوتے ہیں جس میں کسی قوم سے مدد لی جاتی ہے، مِنْهَا مَا يَدْخُلُ فِيهِ رَجُلَانِ، بعض آرا وہ ہوتے ہیں جس میں صرف 2 اشخاص ہی داخل ہو سکتے ہیں، وَلَسْتُ أَرَى لِهَذَا السِّرِّ عَلَى قَدْرِ مَنْزِلَتِهِ أَنْ يُشَارِكَ فِيهِ إِلَّا 4 آذان وَلِسَانًا، یہ جو راز ہے اس کے سلسلے میں اس راز کے بہت زیادہ بلندی کی وجہ سے، اس کے مرتبے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف 4 کان اور 2 زبان کو شامل ہونا چاہیے۔ فنہد الملک من ساعته، اس وقت بادشاہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اس سے جا کر تنہائی میں ملا، اس سے مشورہ کیا، فکان اول ما سألہ عنہ الملک انہ قال، پہلی بات جو بادشاہ نے اس سے پوچھی تو اس نے کہا هل تعلم، فکان اول ما سألہ عنہ الملک انہ قال، سب سے پہلی چیز جو اس نے بادشاہ سے پوچھی، اس نے کہا هل تعلم ابتداء عداوتی ما بینہ و بین البون، کیا آپ ہمارے درمیان اور چمگادڑوں کے درمیان جو دشمنی ہے اس کی ابتدا کو جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا نام، کلمۃ تکلم بها غراب، ایک بات تھی جس بات کو کوے نے کہا تھا، قال الملک، بادشاہ نے کہا وکیف کان ذلک، یہ بات کیسے ہوئی تھی؟ دوستو یہیں پر ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، جو اگلا حصہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کو پڑھتے ہیں۔ اب سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس کام کی ہمت افزائی کریں، اس سلسلے میں آپ کی جانب سے جو بھی مفید مشورے ہو سکتے ہیں وہ ضرور ہمیں دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔